یہ ہمارے شیخ و مرشد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے اس کو منکر اور برائیوں کو مٹانے کے لیے اجتماع شروع فرمایا اور اسی لیے اس کو کتاب پڑھ کر عمل کر کے سکھایا. جیسے سکھا کر گئے اسی طریقے پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. حضرت نے اسی کتاب سے مختلف مضامین سنائے. تو ہم اپنے بڑوں کی بات پیش کریں تو یہ ہماری سعادت ہے. بھائی ہمارے باپ دادا کی میراث ہے تو برائیوں کو اپنے گھروں سے مٹانا ہے. اس کا مقصد پیر کے اجتماع کا صرف یہ ہے. اب برائیاں کیسے مٹائی جائیں گی اس تو آپ کے اختیار میں ہے. مثلا گھر میں کوئی پلاسٹک کی بلی، پلاسٹک کا مرغا، پلاسٹک کا کتا، کسی قسم کے پورے گھر میں کوئی تصویر نہ ہو. جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بعض حضرات اخبار لگا دیتے ہیں کھڑکیوں وغیرہ پر دھوپ سے بچنے کے لیے، مگر اس میں تصویریں ہوتی ہیں. اگر ان تصویروں پر پلاسٹک کا ٹیپ لگا دیا جائے یا روشنائی سے اتنا حصہ مٹا دیا جائے گردن تک تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم تصویروں سے سجائیں، بعض روزے مبارک لاتے ہیں اس میں کبوتر کی تصویر ہوتی ہے یا کسی حاجی کی تصویر ہوتی ہے تو روزے مبارک کا سبحان اللہ کیا کہنا ہے. لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا بھی سوچ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. لہذا کعبہ شریف کی تصویر ہو یا روزے مبارک کوئی تصویر ہو، بیت اللہ میں بھی اگر وہ چھتری لیے سپاہی کھڑا ہے تو بیت اللہ کی وجہ سے اس سپاہی کا وجود تصویر کی شکل میں جو ہے جائز نہیں. لہذا آپ لوگ اگر روزے مبارک بھی حد پر لگائیں تو دیکھ لیجئے کوئی تصویر ہو اس پر ٹیپ لگا دیں. ایسے ہی بیت اللہ کی تصویر لگانی ہو اس پر ٹیپ لگا دیں. اور وادی کاغان ہرے بھرے قسم کے مناظر جائز ہے بشرطے کی تصویر نہ ہو. آج کل شیشے کی جو الماریاں ہوتی ہیں جہاں چائے کی پیالی والی ہوتی ہے اکثر وہاں نظر پڑ جاتی ہے کہ کوئی مرغا رکھا ہوا ہے پلاسٹک کا یا کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے اپنے دل کو بہلانا یا اپنے بچوں کو خوش کرنا جائز نہیں ہے. بتاؤ ہماری اولاد زیادہ ہمیں عزیز ہونی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن حکیمانہ انداز سے اس کو کیجیے. مثال کے طور پر اگر چھوٹے بچوں کے لیے آپ مرغا یا پلاسٹک کی بلی، پلاسٹک کا کتا لے آئے، بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں. بعضی بلیاں ایسی ملتی ہیں کہ ایسے ایسے دبانے سے میو میو بھی کرتی ہو، اس میں آواز بھی نکلتی. تو آتے ہی اس آواز کو سن کر جا کے آپ ابھی جا کر گھر میں مرغوں کو، بلیوں کو جو پلاسٹک کے کھلونے ہیں تصویر دار یا وہ موٹر جس پر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے پلاسٹک کی یا ٹین کا موٹر ہو، چاہتے ہی فوراً اس کو نکال کے مت پھینکو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پہلے لڑائی بیوی سے ہوگی اور جب زیادہ لڑائی ہوگی صبح ناشتہ بھی نہیں ملے گا. اس وقت تو شاید بقایا مل جائے، صبح ناشتہ خطرے میں ہو جائے گا. لہذا اس کا طریقہ جو بزرگوں نے سکھایا کہ پہلے ریل، موٹر، فٹ بال ایسی کھلونے جو تصویروں سے پاک ہیں پہلے ان کو خرید لو اور خرید کر کے بچوں کو کہو بیٹا دیکھو ہم یہ لائے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب جتنا ارغا مرغا چرغا بلی کتے سب اس کو نکال کے پھینک دو، ذبح کر کے پھینکو تاکہ دوسرا بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر منکر کو مٹا دو. پھر انشاءاللہ جب وہ دیکھے گی کہ 10 روپے کی بلی اور 10 روپے کا کتا یہ تو ہمارے میاں نے نکالا لیکن 50 روپے کا کھلونا بچوں کے لیے لایا، پھر لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگ خشک راستے سے جو شدت کے ساتھ کرتے ہیں، شدت ایسی مقصود نہیں ہے، اسی لیے بزرگوں سے سیکھنا پڑتا ہے. جس گھرانے میں شدت ہوئی آج وہاں بالکل میاں بیوی کے طلاق کی نوبت آ رہی ہے. حالانکہ ملنا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں دل کو تڑپانا. جو لوگ دنیا کی کتنے ہی مالدار ہیں، بنگلوں پر بنگلے بنائے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک مکان کیا چاہے 6 مکان کے کرائے آ رہے ہیں، ہر بچوں کے پاس ایک موٹر ہے، ہر وقت شامی کباب اور بریانی. ایک صاحب میرے لیے شامی کباب لے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کباب کیوں ہم لائے؟ ہماری بیوی نے کہا ہے کہ ان کی تقریر میں شامی کباب بہت بیان ہوتا ہے. تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ،
میں اس نیت سے اس کا بیان تھوڑی کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی شامی کباب لائے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ شامی کباب میں وہ بات نہیں جو اللہ کی یاد میں ہے. شامی کباب تو کافر بھی کھا سکتا ہے لیکن اللہ کا نام مومن لیتا ہے اور ان کے عاشقوں کو یہ غذا نصیب ہوتی ہے. دونوں غذاؤں میں فرق ہے. شامی کباب اور بریانی کافر بھی کھا سکتا ہے لیکن اللہ کی یاد کافر نہیں پا سکتا. ایک مجھے اپنے 2 شعر یاد آئے, بہت پرانے تو ہو گئے ہیں مگر بہرحال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور جاپان اور بعض ہندو بنیوں کو اور کافروں کو بہت دنیا ملی ہوئی ہے. مسلمان تہجد بھی پڑھتے ہیں مگر چٹائیاں توڑ رہے ہیں, بدنے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کے اندر وہ مالداری نہیں آئی. تو معلوم ہوا اللہ میاں اپنے دشمنوں کو کیوں اتنا مال دیتے ہیں اور دوستوں کو ایمان والوں کو کیوں اتنا کم دیتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. شعر ہے یہ میرے اشعار ہیں. شعر اس کو اشعار کہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ شعر کے معنی وہ جنگل والا شعر سمجھتے ہیں. شین عین را شعر وہ ہے, اس کی جمع اشعار آتی. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ نے ان کو آب اور گل کا دنیا دے دی. آب و گل کی, آب مانے پانی, گل مانے مٹی, یعنی پانی اور مٹی کی دنیا دے دی. کیوں صاحب آپ کہیں گے پانی اور مٹی کیا چیز ہے؟ مکان کس چیز سے بنا ہے؟ مکان کا ریسرچ کیجئے تو پانی اور مٹی. عورت کیا چیز ہے؟ بچے کیا چیز ہیں؟ شامی کباب بریانی کیا چیز ہے؟ کپڑے کیا چیز ہیں؟ سب کو مٹی میں دفن کر کے دیکھو, سال 6 مہینے میں سب مٹی نظر آئے گی. تو معلوم ہے پوری دنیا مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میرا ایک پرانا شعر اور یاد آیا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, مٹی کی شکلوں پر اپنی زندگی کو مت تباہ کرو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اپنے جسم کو اس اللہ پر فدا کرو جس خدا نے آپ کے جسم کو بنایا ہے. اگر مٹی پر مٹی ہو گئی, آپ مٹی کی شکلوں پر پاگل ہو گئے تو یہ مٹی پر مٹی ہوئی ہے. قیامت کے دن اس کی قیمت کیا لگے گی؟ اللہ پوچھیں گے تم نے میری دی ہوئی زندگی کو کہاں استعمال کیا ہے؟ تو مٹی مثبت مٹی اور آخر میں ٹوٹل اس کی مٹی آ جائے گی. اللہ کے دوستوں کی خوشی کب ہے؟ جب آنکھیں خدا کی یاد میں رو لے. اللہ کی فرما بردار اور دوستوں کی خوشی کب ہے؟ جب دل ان کی یاد میں تڑپ رہا ہو. مولانا رومی کو اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. سارے عالم میں انہوں نے کسی بنگلے والے کو اور کسی فیکٹری مالک کو اور کسی بینک بیلنس والوں کو مبارکبادی نہیں پیش کی, صرف 2 طبقے کو پیش کی. نمبر 1 اے خوشا چشمے کیا گریان اوس, فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ اللہ والے ایسی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اے خوشا چشمے کیا گریان اوس, مبارک ہے وہ آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے, میدان محشر کی گرمی اور قیامت کی ذلت اور خواری کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے لیے ہم کو رسوا نہ کرنا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد سے سجدہ تو کیا, اے خدا یہ بندہ رہا رسوا مکن, اے خدا حاجی امداد اللہ کو رسوا نہ کرنا. گر بدم منصر من پیدا مکن, اگر میں گنہگار ہوں لیکن آپ اپنی رحمت سے ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو فجر کی اذان ہو گئی, تہجد کی اذان ہو گئی, رات بھر روکے رہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب خدا کے خوف سے اتنا روکے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے, سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا ہم سے. یہ جملہ پوری خاص جملہ ہے حکیم الامت کا کہ حاجی صاحب اللہ سے خدا کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا. اور ایک اللہ, یہ اولیاء اللہ کی غذا ہے جس کا نام بازار عشق ہے. گرم بازار یہ عشق ہے. اللہ کی محبت کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں خوب رونا آتا ہے. اور ایک وہ منحوس اور لعنتی شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے رہا ہے, بدنظری کر رہا ہے اور سینوں کو دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ خدا بدنظری کرنے والے پر, غیر محرم عورتوں کو تکنے والوں پر لعنت کرے اپنی, اور ان لڑکیوں اور عورتوں پر بھی لعنت کرے جو بے پردہ بغیر برقع کے ماری پھرتی ہیں جیسے چاندنی آزاد, کوئی خیال احساس نہیں. ڈاکٹر ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان آ کر گناہ نہیں چھوڑا, ہجرت کا حق ادا نہیں ہوا. ہجرت کا حق جب ادا ہوتا ہے
جو حدیث پر عمل کرے. المہاجر من ہجر السوء، اصلی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو وطن کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چھوڑ دے. وطن تو چھوڑا، گناہ نہ چھوڑا اور گناہ بڑھ گئے. اس پر ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خاتون کا مقدمہ چلا ہندوستان کے کسی شہر میں. ایک خاتون کا مقدمہ چلا تو اس نے اپنی جائیداد چھوڑ دی. کہا ہمیں مقدمے میں عدالت میں جانا پڑے گا، مجھے جج سے گفتگو کرنی پڑے گی، غیر مرد سے بات کرنی پڑے گی، ہم ایسی جائیداد کو لانگ بھیجتے ہیں. اس نے جائیداد چھوڑنا منظور کر لیا لیکن وہ عدالت نہیں گئی، غیر محرم سے بات نہیں کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ مہذب اور شریف خاتون ہندوستان کی جب پاکستان آئی اور پیسوں کی ریل پیل ہوئی، دولت خوب آئی، تو وہ صدر میں شاپنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی اور بے پردہ تھی، چہرہ بھی کھلا. یہ غربت تو مبارک ہے جو ہمیں دیندار بنا دے. ایسی مالداری سے اللہ بچائے جو انسان کو طغیانی اور سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چوڑی بیچ رہا تھا. چوڑی سمجھتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، شیشے کی ہوتی ہے. تو وہ ایک دیہاتی آیا لاٹھی لے کر. دیہات میں لوگ لاٹھی لے کر چلتے ہیں بڑی لمبی لمبی. تو اس نے لاٹھی سے اس کی چوڑی کو ایک ٹھوکر مارا اور کہا یہ کیا بھاؤ ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے، اور بڑا زور سے مارا ایسے کر کے. اب آپ بتلائیے کم سے کم 100 چوڑیاں تو اس کی ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا بھاؤ نہیں بتاؤں گا، ایک دفعہ اور مار دو تو جیسے بھاؤ ہی نہیں ہے، نہ رہے مال نہ رہے بھاؤ. تو ایسی سمجھ لو ہمارے اعمال کا حال ہے کہ اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو سمجھ لو شیطان نے لاٹھی مار دی. اگر اخلاص نہیں ہے یا بڑائی آ گئی تو سمجھ لو عمل غیر مقبول ہو گیا. اس میں تبلیغ والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، علماء کے لیے بھی ہدایت ہے، صوفیوں کے لیے بھی ہے، مدرسوں کے لیے بھی ہے، محتمموں کے لیے بھی ہے، پرنسپل کے لیے بھی ہے. اس لیے دوستو اعمال کا کرنا جتنا ضروری ہے، اعمال کا وجود جتنا ضروری ہے، اعمال کا قبول اس سے زیادہ ضروری ہے. اور قبول ہے اخلاص سے. اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. دیکھ لو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر اللہ اللہ کیا ہے، ان سے اخلاص سیکھا ہے. آج ان کے اخلاص کی خوشبو سارے عالم میں اور پوری کائنات میں پھیل رہی ہے. کیوں نہیں کسی اور عالم سے کام ہو گیا؟ میرا سوال ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، تبلیغ والے بھی اگر ایسا کہتے ہیں تو ان کی نادانی ہے. اس لیے کہ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور سے یہ کام کیوں نہیں ہوا جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھائی ہوتی. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تبلیغ میں نکلتا ہوں تو کچھ نہ کچھ گرد و غبار، جیسے کار جب چلتی ہے روڈ پر تو اس میں 1000 میل چلنے کے بعد کچھ اس کے پرزوں میں گرد و غبار آ جاتے ہیں، پھر گیریج میں داخل کر کے ٹیوننگ کراتے ہیں. تو خانقاہیں ٹیوننگ ہے دل کے گرد و غبار اور دکھاوا اور بڑائی آنے کی. لہذا جب تبلیغ یا کسی دینی کام سے انسان فارغ ہو جائے، بڑے بڑے کام کر کے آئے تو کچھ دن خانقاہوں میں جائے تاکہ ان کے دل کی جتنی رگوں میں کبر، بڑائی، دکھاوا کچھ آ گیا ہو اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور ان کو اخلاص نصیب ہو جائے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب میرے شیخ نے بہت بڑے تبلیغی اجتماع سے فرمایا کہ دوستو مدرسے سے اور تبلیغ سے علم کا وجود ملتا ہے اور عمل کا وجود ملتا ہے. علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں سے اور تبلیغی جماعتوں سے. عمل کا کیا ہوتا ہے؟ علم و عمل کا وجود. اور اللہ والوں کے پاس جا کر اخلاص ملتا ہے جس سے عمل کا قبول ملتا ہے. تو عمل کا وجود بھی ضروری ہے، عمل کا قبول بھی ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، الہ آباد کے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دعوت برکاتہم، میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 10-20 دفعے کے بعد اگر ہو سکے تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھو. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پالنے والے ہم کو معاف کر دیجیے، آپ رحم کر دیجیے اور بہترین آپ رحم کرنے والے ہیں. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضرت نے بتایا مدینہ شریف میں بہت بڑے بزرگ کو جو شیخ بھی ہیں وہاں. تو انہوں نے پوچھا کیا اس میں اعظم ہے؟ حضرت نے میری طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ حضرت پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی حضرت میں نے مطالعہ کیا، اس میں اعظم ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ کوئی کام اچھا، مزاج میں گرمی، خشکی اور غصہ بھی کم ہو جائے گا. جس کے مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ، ہر وقت لڑائی
بچوں کی پٹائی، بیوی سے لڑائی، گھر ایک جہنم بنا ہوا ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جب کہو گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا ذرا مستانہ ہے. کیسے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک طریقہ یہ ہے جو آپ کو پسند آئے، جس کو ویسا معلوم اچھا لگے ویسے کہہ دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جس کی طبیعت میں اس کو محبت کا غلبہ ہو اور اس کا دل اس میں لگتا ہو ایسے پڑھ لیں. یہ فقیر اسی طرح پڑھتا ہے کیونکہ اس میں دل زیادہ مزہ آتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. موٹر چلاتے رہو اور اس کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ آسمان برائے نام رہیں گے. بغیر آسمان کے اللہ نظر آئے گا. اتنا قرب عطا ہوگا. اختر جو کہہ رہا آپ تجربہ کرو اس کا انشاءاللہ. اس میں عزم ہے اس کے اندر. مشق کرتے مگر پہلے ہی دن سے اس میں ایسا نہیں ہو جائے گا. آہستہ آہستہ دل میں اترتا رہے گا نور ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا. آسمان اڑتے رہیں گے، برائے نام رہیں گے اللہ. اور پھر اس کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک وظیفہ تو یہ بتا دیا. جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہیں ان کی زبان پر تکبر کے کلمات آپ پائیں گے. آپ پوچھیں گے کتنے حج کیے؟ الحمدللہ 10 حج کیا. کتنے آپ کے شاگرد ہیں؟ 10,000 میرے شاگرد ہیں. اس میں تواضع کی کیفیت نہیں پائیں گے. اور اللہ والوں کی صحبت یافتہ میں تواضع آ جاتی ہے. چنانچہ حکیم الامت کا صحبت یافتہ ایک حافظ عبد الرحمان 75 سال کی عمر مجھ کو ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ میں ملے. میں بڑے بڑے علماء سے وہاں ملا. پوچھا آپ حافظہ کس کے شاگرد ہو؟ حافظہ کہاں کیا؟ کہنے لگے حافظ عبد الرحمان صاحب سے. جب میں نے 150 تعداد دیکھی تو میں نے خود جا کر ان سے ملاقات کی. انہوں نے مجھے دعوت دی، خود بھی بلایا. میری کتابیں وہ پہلے سے دیکھ رہے تھے. کشف المعرفت ہے، معرف مثنوی ہے، معرفت الہیہ ہے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے. تو مجھے انہوں نے خود بلایا، دعوت دی. اور میری دعوت کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں آپ کے شاگردوں کی کتنی تعداد ہے؟ جس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے حافظہ کہاں کیا؟ بھئی حافظ عبد الرحمان صاحب کا شاگرد. 75 سال کے بڈھے. میر صاحب کے کو جب ان کو پتا چلا کہ یہ ماش کی دال بہت پسند کرتے ہیں تو انہوں نے ماش کی دال پکوائی. اس کے بعد وہاں سے 10 میل پر تقریباً دعوت تھی اور ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے ماش کی دال پکا کر میر صاحب کو وہاں بھیجا. یہ مہمان نوازی کی کوئی انتہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ حکیم الامت سے تعلق ہے آپ کا، آپ بزرگ آدمی، آپ کی صورت سے بہرحال اور آپ کو دیکھ کر دل خوش بھی ہو رہا ہے اور اتنا کام آپ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت حافظ آپ سے بنا دیے. کتنے حافظ ہوئے آپ سے؟ اب ان کا جواب آپ سن لیں. زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تکبر قریب نہیں آئے گا. چاہے وہ محتمم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے مالدار، ہر طبقے کے لیے ان کا وہ جملہ مفید ہے. بہت غور سے سننا ان کا جواب. کہنے لگے کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میرے کتنے حافظ شاگرد ہیں. اس جملے میں کیا راز ہے؟ اس کی شرح سن لو کہ عمل کا وجود بشرط قبول ہے. اگر قبول نہیں ہے تو وہاں تنازع پر وجود بھی نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن. لہذا مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ ہم نے تمہارے شاگردوں کو یہ پڑھانا قبول کر لیا ہے تب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اتنے شاگرد ہیں. اور اگر وہاں قبول نہیں تو کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی شاگرد نہیں. اس لیے اپنے مریدوں پر، اپنی تصنیف پر، اپنے مدرسوں پر، اپنی مسجدوں پر، اپنے واضحوں پر کسی شخص کو ناز کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا سخت نادانی، حماقت. میرے شیخ بڑے عاشق تھے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے عاشق تھے. ان کے حالات پڑھا کرتے تھے، عجیب و غریب ان کے حالات تھے. فرمایا ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے. اس خاموشی پر خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ اگر کوئی اللہ والا خاموش ہو تو یہ مت سمجھو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. پہاڑ سے دبا ہوا ہے، علوم کی وزن سے دبا ہوا ہے. فرمایا جو چپ بیٹھوں، خواجہ صاحب کا شعر ہے، جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہوں. جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہوں، ایک بھاری پہاڑ میں لگتا ہوں. وزن اللہ کی نسبت کا، تعلق اللہ کا، علوم دینیا کا اور فیضان روحانیہ کا.
انوار الہیہ کا اور تجلیات الہیہ کا. جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہوں، جو لب کھولو تو دریائے رواں معلوم ہوتا، جو لب کھولوں تو دریائے رواں معلوم ہوتا. جب اس کے ہونٹ سے کچھ بولتا ہے تو دریا کا دریا نکلتا. تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بڑے صاحب نسبت دور ہوتے، یعنی حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جوانی میں 22 سال کی عمر مشکل کر رہی ہو، تو حضرت نے دوری سے شاہ صاحب سے فرمایا 22 سال کی عمر کوئی تکلیف حضرت کو سب نہیں ہوئی، لیکن شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ صاحبزادے جو آ رہے ہیں یہ عالم میں غلغلہ مچا دے گا، اتنا بڑا شخص ہونے والا ہے. لیکن ابھی ان سے نہ کہنا کہ صاحبزادے ایک دماغ میں بڑا دماغ ہے کہ اتنا کش دن کا عجیب غریب تھا. اور جہاں وضو کرتے تھے اس وضو کے پانی سے جو گھاس نکلتی تھی، المعالیہ نے حالات میں لکھے، میں نے خود پڑھا ہے، یہ نہ سمجھے سنا کے کہتا ہوں. وہ گھاس چینیا گھر لے جاتے تھے، چینیا گھر سونا بنانے والے یہ فارم ہے، تانبا کو پگھلایا آگ پر، اور جب جب کرنے لگا اتنا تیز حرکت کرنے لگا تو اس گھاس کو مل کے اس کا ہرا ہرا پانی ڈالا اور سب سونا بن جاتا. یہ حضرت کی کرامت. ایک دن حضرت وضو کر رہے تھے تو دیکھا بہت سے ملنگ کچن کے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بات چینیا گھروں کا بھی ایسی حلول جلول رہتے ہیں، حالانکہ سونا بنا لیتے ہیں مگر وہ ہر وقت تلاش ہو رہتی ہے، سکون نہیں ملتا. سکون تو اللہ کے نام سے ملتا ہے، سونا کیا دے گا. ایک فقیر سے کسی نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتنا سونا ہے؟ شاہ صاحب بنے ہوئے شاہ ہو، شاہوں کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے، کتنا خزانہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ بخانہ زر نہیں دارم فقیر، میرے گھر میں زر نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں. بخانہ کیا ہمارے گھر میں، بامانے میں خانہ مانے گھر، بخانہ زر میرے گھر میں سونا، نوی دارم میں سونا نہیں رکھتا ہوں، بخانہ زر نوی دارم فقیرم میں تو فقیر آدمی ہوں، ولے دارم خدائے زر، لیکن میں زر کا خدا رکھتا ہوں، زر کا خالق رکھتا ہوں، جو سونا پیدا کرتا ہے وہ میرے دل میں. ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں خدائے زر رکھتا ہوں دل میں. سبحان اللہ، کیا شعر. بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں، فقیر ہوں. ولے دارم خدائے زر، لیکن میں زر کا خدا یعنی زر کا مالک اور خالق جو سونا پیدا کرتا ہے. ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں سونے کا خالق رکھتا ہوں دل میں. سبحان اللہ. مولانا رومی نے فرمایا کہ میرا پیلا چہرہ مت دیکھو، رخ زرین میں من منی کر سکھائے آئے داروں، میرا پیلا چہرہ مت دیکھو کہ میں لوہے کا پیر رکھتا ہوں، مضبوط پیر رکھتا ہوں. چینی دانے کی در باطن کی شاہ ہم نشیداروں. اے دنیا والوں تمہیں کیا خبر کہ میرے باطن میں کتنا بڑا بادشاہ ہے. چینی دانے کی در باطن کی شاہ ہم نشیداروں. اے دنیا والوں دیکھو وہ تمہیں کیا پتا ہے، تم تو اپنے بنگلے اگاروں میں مست ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ والوں کے سینے میں کیا ہے. چینی دانی کی در باطن سے شاہ ہم نشیدارم. ارے ظالم کو تمہیں کیا خبر کہ میں اپنے باطن میں کتنا بڑا بادشاہ رکھتا ہوں. بارے بارہ آدمی اللہ تمہاری قبر کو نور سے بھر دے. اللہ کی محبت کا سکھانے والا اپنے وقت کا سلطان ہے، بادشاہ ہے. اپنے وقت تک اللہ کی محبت کو کس طریقے سے سکھائے. ایسے تھوڑی نہ رہے مسانہ خوش میں آئے تا بچانا ایسا پڑھتا تھا. وہ یوں تو جاتا ایک دوسرا عیسائی نو مسلم وہ اس کو ایسا ہوتا پڑھتا تھا جیسے کوئی ایرانی پڑھ رہا ہے. تابت جانا جانا کو خدا سختی سے کہتا ہے، تابت جانا چنی میں پڑھتا ایسا ہوتا پڑھتا تھا، مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ آپ کے نام میں بہت مزہ آتا ہے. قیامت تک ہے محبوب، اور اس نے فراسی کی زبان میں ترجمہ بھی رکھا وہ محبوب ہے. میں قیامت تک آپ کے نام لینے کی توفیق مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک انشاءاللہ نے دیکھا کہ وہ کیمیا والے سب بیٹھے ہیں میری وضو کی جگہ سے تمام سب مجمع لگایا. تو خادم سے پوچھا نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ خادم نے کہا حضرت یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی وضو کے پانی سے جب گھاس اٹھتی ہے اس کو اکھاڑ کر لے جاتے اس سے سونا بنا لیں. بس بہت غصہ ایسا تھا. معالم نبی رحمۃ اللہ برکاتہ میں لکھا معالم نبی نے کہ حکم دیا سب ہاتھ اٹھا لو. یہ کہاں کے کم وقت سے منحوس بیٹھے ہوئے نماز معصوم نہیں پڑھتے دنیا کے کتے نماز غائب. ہمارے مسجد میں تو پھر نہیں کہاں سے آ گئے جتنی گھاس ہے سب اکھاڑو. پھر سب کیمیا گھروں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک کیمیا دوسری بتاتا ہوں جو اس کیمیا سے افضل سب کیمیا سے بہتر دل کو گداز کرنا. احتامہ پہلانے والوں تم دل کو پہلا لو اللہ کی محبت اور خوف کو تو تمہارا دل جو ہے اس سونے سے افضل ہو جائے. ہر کیمیا سے بہتر دل کو گداز کرنا. دل اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے پگھل جائے بس سمجھ لو تو آپ بادشاہ ہو گئے. بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ میں تو باد لگا ہوا ہے. بادشاہ میں کیا لگا؟ باد مانے ہوا، یعنی ان کی بات شاہی ہے، شاہی ان کی ہوا پر ہے.
ان کو اسی لیے بادشاہ کہتے ہیں. شاہ باد اضافت مقلوبی ہے، یعنی ہواؤں کے شاہ. آج ہوا آئی حکومت یعنی پبلک ان کے حق میں آ گئی تو یہ شاہ ہو گئے، پبلک خلاف ہو گئی تو الٹ گیا تختہ، تو ہوا کی طرح پورب سے پچھم ہو گئے، پچھم سے پورب ہو گئے، اتر سے دکن ہو گئے، دکن سے اتر ہو گئے. اب ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ رمضان جب جاتا ہے تو آخری جمعے کو الوداع یا رمضان بہت غم مناتے ہیں. یہ غم بالکل بدعت ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شریعت کے بانی ہیں ان سے ثابت نہیں. یہ محض لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے اور بالکل بناوٹی ہے. یہ جتنا غم منانے والے ہیں، اگر الوداع یا رمضان جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابھی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اعلان کر دیں کہ اے رونے والو، اللہ کو تم پر رحم آ گیا، 1 مہینے کا روزہ اور بڑھا دیا. بولو بھائی، پھر کہیں سب آنسو پوچھ سے کہیں گے نہیں ہم نہیں رو رہے ہیں، 1 ہی مہینہ رکھیے. بتائیے کیسا مضمون ہے یہ. دوستو، عید الفطر کے معنی یہ ہے کہ خوشی مناؤ. شریعت کا مقصد ہی ہے. سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو عید کا چاند دے کر خوشی مناؤ. فإنها ایام اکل و شرب و بیال، ارے کھانے پینے کے دن ہے، خوشی کا دن ہے. عید کے معنی خوشی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو خوشی کا دن، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی کا دن فرمائے تو پھر کیوں غم مناؤ صاحب؟ برکت چلی گئی، بڑا نور چلا گیا، بڑا رمضان کی کیا کہنا تھا. ہم کو بہت غم ہے. ابھی بڑھوا دوں 1 مہینہ اللہ میاں سے کہہ کر تو پھر ہمارے سب سے لڑیں گے کہ آپ نے کیوں بڑھوایا. 1 مہینہ ہی میرے لیے روزہ مشکل تھا، تم نے کیا کر دیا، 1 مہینہ اور بڑھوا دیا. مگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن فرض کر لو کہ اگر اللہ بڑھا دے تو یہ کیا ہے، یہ ناشکری. عید کو خوشی مناؤ، شکر ادا کرو کہ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج ہمارا منہ کھول دیا. عید الفطر کے معنی یہی ہیں. فطر کے معنی یہاں منہ کھولنے کے ہیں کہ آج تم کو آزادی مل گئی، کھاؤ پیو، جب چاہو کھاؤ پیو، ورنہ دن میں آپ کھا پی سکتے تھے. تو عید یہ اللہ نے ہمیں پرمیشن دی، اجازت نامہ عطا فرمایا کہ آج سے تم دن میں بھی کھا سکتے ہو. اس اجازت نامے کا شکریہ میں یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے. ابھی یہ جو 2 رکعت ہے، اس اجازت نامے کی شکریہ میں 2 رکعت ہے. عید الفطر، صلاۃ عید الفطر. تو جس چیز کی خوشی میں ہمیں شکرانے کا 2 رکعت واجب کی گئی، آج بے وقوفی سے بعض لوگ غم منا رہے ہو. ارے خوشیاں مناؤ، شکر ادا کرو. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلال عام واحد لك أن تتخيل الفرق بين من يصلي السنن الرواتب ومن لا يصليها. الفرق بينهما 4380 ركعة في السنة، والفرق بين من يصلي الوتر ركعة واحدة يوميا واللي ما بيصليها 365 ركعة، والفرق بين من يصلي ركعتي الضحى يوميا ومن لا يصليها في السنة فرق بينهما 730 ركعة. فيكون عندئذ مجموع الركعات سنويا للي بيصلي السنن عن اللي ما بيصلي السنن بينهما فرق 5475 ركعة تقريبا. فلو فرضنا أن متوسط حياة من يصلي السنن واللي ما بيصلي السنة 40 سنة، ثم ضربنا عدد أيام السنوات 40 وهي 365 يوما ضرب 40 سنة، بيطلع عندنا 14600 يوم ضرب 5475 ركعة في السنة، بيطلع عندنا عدد ركعات هذا الإنسان في العمر، بيطلع عندنا الناتج 79,935,000 ركعة في العمر بين من يصلي السنة واللي ما بيصلي السنة. طيب لك أن تتخيل إنه كل ركعة فيها سجدتين، ثم ضربنا ناتج 79,935,000 ركعة ضرب 2، يعني في كل ركعة سجدتين، بيطلع عندنا الناتج 159,870,000 سجدة. تباعا معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، وهو حديث صريح صحيح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها في الجنة درجة وحط بها عنك خطيئة. الله أكبر. يعني تقريبا 159,870,000 درجة في الجنة، فرق بين من يصلي السنن الرواتب واللي ما بيصلي. إذن فرق كبير ونحن لا نشعر بذلك. فانظر كم درجة فقدتها رغم أنك تصلي وهو يصلي، لكن أنت مقتصر على الفريضة
وهو سبقك إلى الله بالنوافل، وهو سبقك إلى الله بالنوافل. ارے ہم ان مسلمانوں سے بھی عرض کرتے ہیں، اپنے نفس سے بھی سوچ لو کہ کچھ دن جب اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں ہم لوگ، وہ زمانہ کیسا پیارا گزرتا ہے. لیکن جو زمانہ اس کے بعد پھر شیطان و نفس جب وہ دشمنی کرنے پر اترتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور یہ ظالم ہمت کو استعمال نہیں کرتا. بس میں یہی کہتا ہوں، جس نے گناہ نہیں چھوڑا، گناہ چھوڑنے کی طاقت اس کو ہے مگر ہمت استعمال نہیں کرتا. اس کا مواخذہ اللہ کے یہاں اسی پر ہوگا کہ ہم نے گناہ چھوڑنے کی جو تم کو ہمت دی تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا اپنے نفس خبیث کے لیے. خبیث دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنے مولا کو کیوں ناراض کیا؟ آپ بتاؤ. لہذا میں یہی عرض کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور اعتکاف کی حکمت بھی یہی ہے کہ 10 دن جب تم مسجد میں رہو گے، ہمارے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ووٹ ہم کو دو گے. جب تمہارے دل میں نفس و شیطان کے الیکشن لڑیں گے اور کہیں گے دیکھو ہمارے کہنے کو بات مان لو، ہمارے لیٹر بکس میں، ہمارے بکسے میں ووٹ ڈالو، تو آپ 10 دن کے اعتکاف سے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق قوی ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے. پھر آپ کہیں گے دوست کو ووٹ دو، دشمن کو چوٹ دو. کیا کہو گے بھائی؟ دوست کو ووٹ دو اور دشمن کو چوٹ دو. پھر آپ نفس و شیطان کو چوٹ ماریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو رہیں گے. یہ مقصد ساری عبادات کا یہی ہے. اگر تقویٰ کی کیفیت نہیں حاصل ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی عبادت ملاوٹ والی ہے. آپ اخلاص سے اللہ کو نہیں چاہتے، آپ اپنے دشمنوں کے گود میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں بوجہ اس کے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں. عقل مند انسان کبھی دشمن کی گود میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، الا کہ اس کو شراب پلا دیا جائے، حالت نشہ میں ہو. تو تم کو شیطان نفس نے گناہوں کا شراب و گناہوں کا نشہ کر پلا دیا، جس سے تمہیں دوست دشمن کی پہچان نہیں رہتی کہ ہم کس کی گود میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. میرے شیخ بڑے درد سے یہ شعر پڑھتے تھے، بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی. دشمن کے کہنے سے اللہ کے قانون کو توڑتے ہو. نفس و شیطان تمہارے دشمن ہے. بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی. پیمان دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو توڑتے ہو دشمن کے کہنے سے. بیبی کی اس کے بری دی اور با کے پیوستی. سوچو تو تم نے کس سے توڑا، کس سے جوڑا؟ اللہ سے توڑا اور نفس و شیطان سے جوڑ لگاتے ہو، جو تمہارے جانی دشمن ہیں، ایمانی دشمن ہیں، دنیاوی دشمن ہیں، اخروی دشمن ہیں. اللہ جس کو دشمن قرار دے دے اس کی دشمنی میں شک کرنے والا کافر ہے. بولو بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے، اس کا نام نفس ہے. کیا اس دشمنی میں اس دشمنی پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اور ایمان لانا کب ہے؟ جب اس پر عمل بھی ہو. ایک شخص دیکھتا ہے کہ سانپ ہے اور کاٹتا ہے تو مر جاتا ہے آدمی، خطرناک سانپ ہے کالا، لیکن بھاگتا نہیں ہے وہاں سے. بولیے تو آپ کہیں گے کہ اس سانپ پر کی زہریلے مادے پر اس کو یقین ہے؟ آپ کہیں گے یقین نہیں اس کو. اگر یقین ہوتا تو ضرور بھاگتا. بولیے میر صاحب سے ذرا ہمکاری بھرا تھا، بتائیے. اگر سانپ کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہا ہے تو یقیناً یا تو پاگل ہے یا اس کو نشہ ہے، کسی حالت نشہ میں ہے، یا پھر اللہ کے اس عذاب میں ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، مثل ان کے نہ ہو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ان کی جانوں سے. گناہ کا ایک وبال یہ بھی عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ نہیں کرتا بندہ تو اس کو اس کی جان سے بھلا دیتا ہے. انساہم انفسہم، اللہ بھلا دیتا ہے اس کو اپنے جان کا ضرر نفع کا پتہ ہی نہیں چلتا. جو لوگ کی زکات ادا کرتے ہیں، مثلا 20 رمضان کو ایک شخص زکات ہر سال ادا کرتا ہے اور 20 رمضان تک اس کے پاس 40,000 روپئے تھے، سال بھر گزر چکا، لیکن 19 رمضان کو اس کے پاس 40,000 اور آ گئے، تو اس کو 80,000 پر زکات دینی پڑے گی. زکات کا جو دن مقرر ہے، جو رقم آ جائے وہ اس میں شامل کر دی جاتی ہے،
لہٰذا یہ نہ سوچے کہ اب اس پر سال بھر جو گزرے گی تب اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، نہیں، وہ زکات جو جس پر 12 مہینے گزر چکے اس کے ساتھ اگر کوئی 10 دن پہلے کوئی رقم آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، جس کو کہ سال گزر چکا ہے اس کی برکت سے اس کو بھی قبول فرما لیا زکات کے لیے۔ صدقہ فطر ہر شخص کو 2 سیر قسم والا آٹا جو آج کل 3 روپیہ کلو ہے، ایک آدمی اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے 6 روپیہ فی کس صدقہ فطر ادا کرے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے، بالغ ہیں بالغوں کی ذمہ داری ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے اس کو ذمہ ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں مولانا نے تو 5.5 روپیہ، میں کہتا ہوں اتنا حساب کتاب مت لگاؤ اور ٹھنی بچا کے آپ مالدار نہیں ہو جائیں گے، کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا جائے۔ ختم قرآن کے بعد دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آج کی رات تاخرات ہے، آج ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر لیلۃ القدر میں کیا پڑھنے کی ہدایت فرمائی؟ نمبر 2، اس وقت دعا کرنا ہے تاکہ قرآن پاک کی برکت سے اور تاخرات کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ نمبر 3، ایک کام اور کرنا ہے، تاخراتوں میں عبادت کرنے کا زیادہ حکم آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، بعض راستے کم ہیں، شارٹ کٹ ہیں اللہ تک پہنچنے کے، جس میں سے ایک عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ والوں سے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، کہ جو شخص 3 کام کر لے، اس کو 3 نعمت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ حلاوت مانے ایمان کی مٹھاس، اور جس کو اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں اس پر حسب ذیل علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کیسے معلوم ہو کہ اس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کی حلاوت مٹھاس اتر آئی؟ اس کے کچھ علامات بھی تو ہونے چاہیے، ورنہ ہر وقت آدمی جلیبی کھاتا رہے، کہا واہ ہم کو تو حلاوت ایمانی بھی حاصل ہے اور حلاوت جلیبی بھی حاصل ہے، مٹھائی کی دکھا رہے ہیں خوب۔ لہذا محدثین نے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایک انعام عظیم تو اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ ملا علی قاری محدث عظیم مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت دیتے ہیں پھر اس نعمت کو کبھی واپس نہیں لیتے۔ فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کی موت ایمان پر آئے گی انشاءاللہ۔ اور حلاوت ایمانی ملنے کے بعد اس پر 5 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ استلذاذ الطاعات، اس مٹھاس کا نام محدثین کی زبان میں عربی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جب مٹھاس اور حلاوت اللہ تعالیٰ کی ایمان کی نصیب ہو جاتی ہے تو یہ علامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں 5 قسم کی، جس میں سے پہلی علامت کو عربی زبان میں محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں فرمایا استلذاذ الطاعات، کہ اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے 200 ملک کی سلطنت حاصل کر لیتا ہے، اس سے بہتر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مٹھاس دی ہے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، اللہ والوں کو جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ خوشتر آئد از 200 ملکت تورا، تو 200 سلطنت سے ان کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ 200 کی تعداد مقصود نہیں ہے،
مطلب دنیا میں کوئی سلطنت اور کوئی دولت اس کے مقابلے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں اس پر ایک عظیم علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے لیے عبادتیں مجاہدے مشقت نہیں رہتی، بلکہ اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ دوڑا ہوا نماز کی طرف آتا ہے. ہر عبادت میں اسے مٹھاس، استلذاذ الطاعات اور وَإِيثَارُهَا عَلَى الشَّهَوَاتِ وَالْمُسْتَلَذَّاتِ، اور جب اس کو نفس گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نام کی مٹھاس کو ترجیح دیتا ہے اور گناہ کی حرام لذت کو لعنت بھیجتا ہے. جس پر میرا ایک اردو شعر بھی ہے، اگر شیطان کہہ دے کہ بھائی اس گناہ میں مزہ آئے گا، لیکن حرام مزے اللہ کو ناخوش کر کے جو خوشی حاصل کرتا ہے اس سے بے وقوف و گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو حرام خوشیاں امپورٹ کرتا ہے، درآمد کرتا ہے، استیراد کرتا ہے، یہ ظالم اپنی خوشیوں کو تباہ کرتا ہے. بتاؤ خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ خوشی کس کے اختیار میں ہے؟ زمین والوں کو خوش رکھنا کس کے اختیار میں ہے؟ جو آسمان والے کو خوش رکھتا ہے وہی زمین پر خوش رہ سکتا ہے. ورنہ ایسی عذاب ہوتے سے باہر کی موٹروں کو مت دیکھو، مرسڈیز کاروں کو، ٹیٹرون کے لباسوں کو اور ان کے کبابوں بریانیوں کو، دل پر عذاب الہی ہے، ان کے چین نہیں ہے. کبھی ہیروئن نشہ کھاتے ہیں، کبھی نیندیں بھی حرام ہو رہی ہیں. سارے دنیا کفر کو اور دنیا فسق نافرمان کو کہیں چین حاصل نہیں. شاعر بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. کیا شعر ہے! اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. مسلم شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے علامہ محی الدین ابو زکریہ نووی. نوا ایک مقام ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے. ملا علی قاری 1014 ہجری میں ان کی وفات ہے. 400 تقریباً سال کا فاصلہ ہے. یہ پرانے محدثین ہیں، سمجھا نہیں؟ ہاں. تو ان کے حالات میں لکھا ہے، ان کے والد صاحب نے بیان کیا کہ ہمارا لڑکا شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی، جو بعد میں اتنے بڑے محدث ہوئے، کہتے ہیں کہ کان نائمن الی جنبہ، ایک دن ان کے پہلو میں سو رہے تھے. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ قد بلغ من العمر 7 سنین، 7 برس کی عمر تھی اس وقت میں. 7 سال کے تھے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے ابا کے پاس سو رہے تھے. اور دن کون سا تھا؟ لیلۃ السابع والعشرین، 27 کی تاریخ تھی، من شہر رمضان، رمضان کی 27ویں تاریخ، 27ویں رات تھی، رمضان کی 27ویں رات تھی. اس کے بعد یہ نصف رات میں جاگے، فانتبہ نحو نصف اللیل، آدھی رات کو یہ بچہ 7 برس کا جو اتنا بڑا محدث عظیم ہونے والے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی. قال یا ابت ما ھذا الضوء الذی ملأ الدار، اے میرے ابا جان یہ کیا روشنی ہے کہ جس نے ہمارے گھر کو ایک دم بھر دیا، کوئی نور نظر آیا، روشنی سے سارا گھر بھر گیا. فاستيقظ الاهل جميعا، سارے گھر والے جاگ گئے کہ سب نے کہا لم نرى كلنا شيئا، ہم میں سے تو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر ان کے والد نے کہا فعرفت انها ليلة القدر، ہم نے پہچان لیا آج شب قدر. میرا بچہ جو دیکھ رہا ہے روشنی، چونکہ ولی اللہ تھے، بچپن ہی سے ولی اللہ ہوتے ہیں بعض بندے، ان کو شب قدر ضروری نہیں سب کو نظر آئے. جو اللہ والوں کو نظر آتا ہے دوسروں کو نظر آنا ضروری نہیں. سمجھا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ 10 سال کے تھے، یہ تو 7 سال کا قصہ سنا، اللہ والوں کے قصے سے رحمت نازل ہوتی ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا ان کا یہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا قصہ ان کا یہ ہے کہ 10 سال کے جب تھے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، والصبیان یکرہونہ علی اللعب معہم، اور بچے ان کو مجبور کرتے تھے کہ چلو کھیلیں کودیں. وہو یہرب منہم ویبکی، اور بھاگتے تھے اور روتے تھے، لیکرائہم، ان کے مجبور کرنے سے. یہ شان تھی. 10 سال کے ہیں. دوسرے لڑکے جتنے جس کو کہ کھیل کود والے ہیں، کھلاڑی قسم کے لڑکے جو اپنی زندگی کو فضول میں ضائع کرتے ہیں، پتنگ بازی، گلی ڈنڈے اور جو ہوتے ہیں کھیل جس ملک کے جیسے رہے ہوں، تو وہ چاہتے تھے یہ کھیلے میرے ساتھ. تو یہ وہ مجبور کرتے تھے. بعض وقت میں ایسے بھی ہوتے ہیں نا لڑکے زبردستی پکڑ لیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں ذرا ملا ٹائپ، آج کل اس کو کہتے ہیں ملا ٹائپ،
یعنی کیا مطلب، جو نیک ہونے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہ شریر لڑکے پکڑ لیتے ہیں زبردستی، چلو آج سنیما دیکھیں، ارے بھائی ویسی آ رہی ٹی وی چل دیکھیں زبردستی. اب وہ اللہ والا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، کیا کرے بیچارہ، بعض وقت میں زیادہ گھیر لیتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ کچھ بچے محلے کے جو ان کو گھیر لیتے تھے تو وہ ہوا یہرب منہم، بھاگتے تھے، ویبکی، اور روتے تھے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں، کیونکہ ہمیں پکڑ کے ہماری زندگی کے لمحات کو کھیل کود میں نہ ضائع کر دیں، اس لیے روتے تھے. ویقرؤ القرآن، اور قرآن پڑھتے تھے، ویقرؤ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے بچوں سے الگ ہو کر کے. بس ان کے والد صاحب نے کو ایک شخص نے خبر دی کہ یہ بہت بڑا عالم، یرجا ان یکون عالم اہل زمانہ، اہل زمانے کا بڑا عالم ہونے والا، واضحدہم، اور سب سے بڑا ظاہر ہونے والا ہے، وینتفع الناس بہ، اور لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، لہذا اس کو کچھ علم دین پڑھاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے عالم ہوئے. سنت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. نمبر 1 سنت کیا ہے؟ دعا کی. آج دعا مانگ رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، قبولیت کے اوقات ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میرے خطائیں معاف ہو جائیں، لیکن سنت کے مطابق دعا مانگی تب پھر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہمارا طریقہ ہوگا کیسے دعا قبول ہوگی؟ فقہا لکھتے ہیں، اور حدیث مشکات کے اندر بھی ہے، میرے پاس سامنے حدیث میرے موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں ہاتھ سینے کے سامنے آ جاتے ہیں. حذاء صدرہ، یبسط یدیہ، ہاتھوں کو یوں بند کر کے دعا مت مانگو، یبسط یدیہ، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھو، اور حذاء صدرہ، سینے کے مقابلے میں رکھو، جس کا بزرگوں نے بتایا بٹن نمبر 2. دیکھو یہ بٹن نمبر 2 ہے، نمبر 1 کے اوپر ہے، یہ دیکھیے نمبر 1 سے یہاں ہے، نمبر 2 بٹن کے مقابلے میں جائے گی، اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. شامی لکھتے ہیں یبسط یدیہ نحو السماء، آسمان کی طرف رکھو، اپنے منہ کی طرف نہ ہو، اپنے منہ کی طرف یوں مت مانگو، نحو السماء، اس کا رخ آسمان کی طرف، اور ببطون کفیہ، اپنے ہاتھوں کے اندرونی یہ حصہ یوں دعا نہ مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرو، نحو السماء. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن قبلۃ الدعاء، لأن السماء قبلۃ الدعاء، دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے، آسمان ہی تو ملے گا آسمان والے کی طرف سے. لہذا یوں دیکھو یہ طریقہ ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ اگر ہو تو مستحب ہے. عالمگیری نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے بینہما فرجۃ، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر فاصلہ ذرا سا ہو جائے تو اس کو مستحب لکھا ہے. اس کے بعد دوستو آسمان کی طرف اس کے ہتھیلی کا رخ ہو. تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو گے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر دیکھ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جب تک دعا نہیں پڑھیں گے دعا ہماری اوپر جائے گی نہیں. جب درخواست نہیں جائے گی تو قبول کیسے ہوگی؟ لہذا درود شریف پہلے پڑھ لو اور بعد میں بھی پڑھ لو. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ چونکہ درود حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر قطعی قبول ہے، ان الصلاۃ علی النبی مجاز القطع، قطعی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعا جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، خود ہم کو حکم دیا ہے، تو اس لیے اس میں شک ہی نہیں ہے. اپنے محبوب پر درود شریف اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو جب دو مقبول عمل کے درمیان میں، یعنی آگے بھی درود شریف لگا دیا، پیچھے بھی درود شریف لگا دیا، تو دو عمل مقبول کے درمیان میں جب ہماری دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے کا کریم پر لے لے اور بیچ کا پھینک دے. کریم اللہ کی ذات کریم ہے، ان کی شان سے یہ بعید ہے. لہذا دعا قبول کرنے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ جب کسی کے لیے دعا فرماتے تھے تو پہلے اپنے نفس کو شامل کرتے تھے. اپنے لیے دعا نہ کرنا، یہ کہنا یا اللہ اس کو بخش دے، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دعویٰ ہے کہ میں تو بخشایا ہوں. اپنی محتاجی بھی ثابت ظاہر کرو کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے فلاں بھائی کو بخش دے. اس کے بعد اپنے والدین کے دعا کرنے سے بھی دعا جلد قبول ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ساری امت کے لیے دعا مانگے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتے ہیں. لہذا ساری امت کے لیے مانگے. جس کا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ،
اللہ تمام بھلائیاں ہر مسلمان مرد کو دے دے، ہر مسلمان عورت کو دے دے. ساری دعائیں جامع دعا ہے. اللہم کل خیرن، اللہم کل خیرن لکل مسلم و مسلمہ. اس طریقے سے اور ورنہ اور بھی دعائیں ہیں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے بہرحال ساری امت کے لیے دعا مانگے. اور دعا مانگنے کے بعد ایک ترغیب یہ بھی آئی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب اپنا کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں بھائی جو لاہور میں رہتا ہے آپ اس کی بخشش پر میری بھی بخشش کر دیجیے، اس کی بھی بخشش کر دیجیے. یا فلاں بھائی جو قرضے میں لدا ہے اس کا قرضہ ادا، میرا بھی قرضہ ادا کر دیجیے، اس کا بھی ادا کر دیجیے. تو جب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اور وہ سامنے نہیں ہے، غیبوبت میں وہ سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہایت تیزی سے قبول فرماتے ہیں. اسرع الاجابہ ہے، جلد دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک نعمت اور ملتی ہے کہ فرشتہ بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے. جب یہ کہتا ہے یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اور جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر دے. ایک صاحب نے یاد دلایا کہ مالی عبادت پر کیا انعام ملے گا. یہ تو یہ بزنس مین بھی ہے، یہ جس نے ہم کو یاد دلایا ہے کہ اور مالی عبادت پر وقت تو یہ بات اور اے اللہ میری سب مالی عبادت آپ کے لیے خاص ہے، اس پر کیا انعام ملا. اور پوچھنے والا سائل بزنس مین ہے، تاجر ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ مضمون رہ جاتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں، شب معراج میں کہ وقت یہ بات اے نبی آپ اپنا ساری مالی عبادت میرے لیے خاص کر رہے ہیں، اب میری طرف سے لیجیے. وبرکاتہ آپ مال مجھ پر فدا کر رہے ہیں، میری طرف سے آپ کے مال پر برکت نہیں برکات نازل ہوں گی. ایک نہیں بے شمار برکات، اللہ کی جمع ہے جو غیر محدود جمع بولتا ہے. برکت کے معنی آپ کہیں کیا ہے؟ زکات تو نکال لیا، 1 لاکھ سے 2,500 لے لیا اللہ میاں نے، اور اگر 1 کروڑ نفع ہوا تو 2.5 لاکھ دینا پڑا. مگر یہ 2.5 لاکھ سے جو کاپ رہے ہیں 97.5 لاکھ جو دبائے بیٹھے ہیں ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ 1,000 پر 25 روپیہ زکات ہے، 100 روپے پر 2.5 روپیہ. آپ بتائیے 2.5 روپیے سے تم 2.5 ہو گئے، اور 97.5 جو لیے بیٹھے ہو. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. جو لوگ فرض زکات کو قاعدے سے نہیں ادا کرتے ان کے مال میں عذاب، قلب میں ظلمت، کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتے. اس لیے زکات کو بہت حساب سے لگانا چاہیے. 2-4 ہزار اپنا زیادہ چلا جائے اللہ کے راستے میں فرض ہے بھائی. جیسے نماز فرض، اگر کوئی نماز نہ پڑھے ولی اللہ ہو جائے گا. جو فرض زکات ایسے مسجد میں لے جاؤ، یہ لوگ سب ہر سفیر کو ہر مدرسے میں دے رہے ہیں مگر قاعدے سے زکات نہیں نکالتے، حساب نہیں کرتے. اس دینے سے کام نہیں چلے گا. یہ کہیں کہ نیت کر کے دینا پڑے گا کہ میں زکات دے رہا ہوں. اگر بغیر نیت کے پیسہ دے دیا غریب کو اور اس نے خرچ کر ڈالا، اب بعد میں زکات کی نیت کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. ہاں ابھی دیا 100 روپیہ زکات کی نیت سے، ابھی وہ مسکین ہے نظر آ رہا ہے اور اس نے خرچہ نہیں کیا اس کو، اب نیت کر سکتے ہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ یہ 100 روپیہ زکات میں قبول فرما لیجیے. لیکن اس نے جناب کچھ خرید لیا، آگے ختم بڑھ گیا معاملہ. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس مالی عبادت پر یہ وعدہ ہے برکت نازل ہوگی. برکت کے معنی کیا ہے؟ فیضان رحمت الہیہ، اللہ کی رحمت کی بارش. برکت کے کیا معنی؟ خوف سن لو بھائی. برکت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جائے. بتاؤ پھر کیا مزہ آئے گا. ایک دعا بتاتا ہوں پہلے جو آج پڑھنی ہے ہر طاقرات میں، اور وہ حضرت صحا کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب ہم طاقراتیں پا جائیں، لیلۃ القدر پائیں تو کیا پڑھیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ پڑھو اللہم انکا عفون. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے مگر بخاری شریف میں ایک لفظ اضافہ ہے، عفون کریم. اللہم انکا انت عفون کریم. آپ عفون ہیں، کریم ہیں. تحب العفو، آپ معاف کرنے کے عمل کو بہت محبوب رکھتے ہیں. فاعف عنی، تو ہمیں معاف کر دیجیے. کیا مطلب؟ کہ جب معاف کرنا آپ کو محبوب ہے
تو ہم گناہوں کی گٹھری لے کر آئے ہیں، اس محبوب عمل کو ہم پر جاری کر دیجیے، کیونکہ ہر آدمی اپنے محبوب مشغلے کو تلاش کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ معاف کرنے کے محبوب مشغلے کو تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم گنہگار خود حاضر ہو گئے ہیں آپ کے حضور میں اپنے گناہوں کی گٹھری لے کر۔ آپ ہمیں اپنے معاف کرنے والا عمل ہمارے گناہوں پر کر دیجیے تاکہ ہماری معافی ہو جائے۔ اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ کیا ہیں؟ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ وہ کریم، اور نالائقوں پر بھی مہربانی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم کے معنی یاد رکھ لینا جو محدثین نے لکھا ہے، کریم کے معنی وہ ذات، وہ پاک ذات جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے، اور جو ہماری امیدوں سے ہم کو زیادہ دے دے، اور جو ہم کو بلا وسیلہ و سوال دے دے، اور جو اتنا دے دے کہ اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، الذی یتفضل علینا بدون مسألة ولا وسیلة، الذی یتفضل علینا ولا يخاف نفاذ ما عنده۔ چار باتیں جو میں نے اردو میں سنائی اس کی میں نے عربی پیش کر دی، جو محدثین نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے۔ آج کی رات اور ایسی 29 کی رات، اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شب قدر کی راتوں میں کیا زیادہ پڑھیں؟ بہت مختصر سی دعا ہے، اور آپ اس کو سب لوگ یاد کر لیں۔ آج کل ہر رات ہی میں پڑھ لینا چاہیے، شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے انوار و برکات مغرب بعد ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم، پڑھیے آپ لوگ، انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم انکا عفو، یعنی آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کرنے کے عمل سے بہت محبت ہے آپ کو، یعنی معاف کرنا آپ کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، بہت اس سے محبت ہے، اس فعل، اس عمل سے۔ فاعف عنی، جب آپ کو اتنا محبوب ہے معاف کرنا تو بس ہم کو معاف کر دیجیے اور اپنا محبوب عمل آپ کر لیجیے۔ کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اس کا خاص یاد رہے، اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اور معافی دینے سے آپ کو بڑی محبت ہے، لہذا اپنے اس محبوب عمل کو مجھ پر جاری فرما دیجیے۔ فاعف عنی، مجھ کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ رمضان کے مہینے میں پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے سارا سال گزرتا ہے، لیکن ابھی حال میں تحقیق ہوئی کہ یہ حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم رمضان، جس کا رمضان گناہوں سے سلامت رہا تو سلمت السنۃ کلھا، اس کی پورا سال سلامت رہے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں خاص طور سے آنکھوں کی حفاظت، غیر اللہ کے تصورات سے قلب کو محفوظ رکھیں۔ غیر تو غیر ہے، ہاں، غیروں سے دل مت لگاؤ، دل کی تباہی کے اسباب یہی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو اولیاء اللہ کی سب سے آخری درجہ کس کا ہے بتاؤ؟ جو سب سے بڑا دنیا میں ولی اللہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام اولیاء صدیقین ہے۔ اس کے بعد انبیاء ہیں، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی عبادت کر لے، نبوت کا دروازہ مقفل۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر آخری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اولیاء صدیقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، کیوں نہ ہم اولیاء صدیقین سب سے بڑے ولی اللہ بن کر جائیں اللہ کے پاس۔
کیا کبھی پھر واپس بھی آنا ہے؟ جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں تک کہ جن آنکھوں سے ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے گانا سنتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں رہیں گے، سب قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ ان کی ریل، ان کے نشانات گناہوں کے قبرستان میں جا کر پوچھو، قبرستان میں جا کر پوچھو، اے قبر والو، تم نے کتنا VCR، کتنا سینما اور کتنے عورتوں کو بری نظر سے دیکھا تھا، اور کیا کیا تم نے بدماشیاں کی تھیں؟ ذرا کچھ حرام لذت ہی بتا دو، حلال لذت ہم نہیں پوچھتے تم سے۔ تو کیا خبر سے آواز آئے گی؟ ان اعضاء کا پتہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ قبر کھود کر دیکھو، بڑے بڑے گنہگار لیٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے وہ اعضاء جن سے تم حرام کام کیا کرتے تھے، ان اعضاء کے اندر کچھ لذت باقی ہے؟ تو قبر سے کیا آواز آئے گی؟ خاک ہے، خاک اور کچھ نہیں ہے، مٹی ہو گئے، لعنت رہ گئی اور اعضاء ختم ہو گئے۔ گناہوں کی لعنت رہ جاتی ہے لیکن اعضاء گناہ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکواں رفتن و سنت ہا بیمان، نیک بندے دنیا سے چلے گئے، ان کی نیک نامیوں کے چرچے رہتے ہیں، تذکرے رہتے ہیں، دوسروں کو ان سے ہدایت ہوتی ہے۔ وزلیما ظلم لعنت ہا بیمان، اور کمینے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی لعنتیں، ان کے کمینے بند اور ان کی ظلم اور لعنتیں ان کے چرچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے عقل اللہ نے دی ہے، گدھے، سور اور کتے انسان کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی کرتے رہیں، کتے اگر کچھ بھی کرتے رہیں، گدھے کچھ کی ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ البتہ ظلم کا حساب ہوگا۔ اگر کسی بکری نے کسی بکری کو سینگ مارا ہے تو قیامت کے دن ان کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ اللہ ان کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا اور کہے گا سینگ مار لو، کتنی سینگ اس نے ماری اتنی سینگ تم مارو۔ اس کے بعد اللہ حکم فرمائیں گے کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ۔ کافر جب دیکھے گا کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو وہ بھی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ ویقول الکافر، کافر کیا کہے گا؟ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے، لیکن یہ انسان اور جنات کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے کم سے کم اصلاح عقیدہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چین نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پر یقین کرنے کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ کر مجھ کو راضی کر لو تو میں تمہاری زندگی کو نہایت ہی خوش، نہایت ہی راحت بخش، نہایت ہی بالطف بنا دیں گے۔ اور اگر تم نے ہم کو چھوڑ کر ہماری ناخوشی کی راہوں سے ہم کو ناخوش کر کے تم نے ایک سانس بھی حرام خوشی درآمد کر لی تو وہ سانس بھی تمہارے اوپر بھاری پڑے گی، تمہارے قلب سے سکون چھن جائے گا، کسی نہ کسی وقت میں اس کا وبال آئے گا، الا یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ لیکن توبہ اور استغفار کے وقت میں بھی ذرا دل پر دکھ و درد رہے، الم رہے۔ ندامت کے معنی تعلم القلب ہے۔ اگر ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے تو الفاظ تو توبہ کے ہیں، حقیقت توبہ سے محروم ہے۔ اس لیے توبہ تو ہی ندامہ، توبہ ندامت ہے۔ ندامت کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت کیا ہے؟ تعلم القلب، دل میں دکھ پیدا ہو جائے کیا ہم انسان ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنے ہوس اور اپنی نفسانی نالاکیوں کی وجہ سے کتنا ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے جو حرام خوشی کو درآمد کرتا ہے، اس کی خوشیوں پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، پھر مسجد میں کہتا ہوں واللہ یہ سمجھ لو کہ خوشی کس کے اختیار میں ہے؟ آپ لوگ بتائیے، خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ جب اتنا عقیدہ ہے تو ان کو ناخوش کر کے خوشی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جب اس مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ خوشی اللہ پیدا کرتا ہے تو اسی کو خوش کر کے خوشی حاصل کرو۔ پھر یہ سوچنا کہ ہم ان کی ناخوشی کی راہوں سے خوشی حاصل کرنا، جس کے اختیار میں خوشی ہے ان کو ناخوش کر کے کیسے کہاں سے خوشی ملے گی؟ اس لیے دوستو، بس اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اپنے راستے کو تھوڑا سا مشکل کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ نفس کے اندر تقاضے گندے آتے ہیں اور گندے تقاضے کی تکمیل کے اسباب بھی سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔
اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ تم ان کی کش کو تم ان کی طرف سے کش ہونے دو اور تم اپنے کو مکش رکھو، یعنی ہمارے خوف سے وہ غم برداشت کر لو اور اس کشمکش میں چند دن کی زندگی گزار لو، گنتی کے چند دن، 60 برس 70 سال، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت لے لو، اور ایک جنت ہم تم کو دنیا ہی میں دے دیں گے، وہ کیا ہے؟ اپنے قرب اور حضوری سے تم کو ہر وقت مست و شاداں و غزل خاں و فرحاں رکھے گے. سمجھ گیا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، رزق اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. جو رئیس اگر داڑھی کی وجہ سے کسی ملازم کو نکالے گا اور مسلمان ہے، بس سمجھ لو اس پر کوئی عذاب آنے والا ہے. ایسا عذاب آئے گا کہ وہ بھی یاد رکھے گا. بمبئی میں ایک رئیس صاحب کھانا جو بچ جاتا تھا اس کو گٹر لائن میں پھینک دیتے تھے، گٹر میں، پیشاب پیخانے کی نالی میں. اب جا کر دیکھو بمبئی میں بنیان بیچ رہے ہیں، گنجی بیچ رہے ہیں، فٹ پاتھیا ہو گئے. فیکٹری مالک کو اللہ فٹ پاتھیا بھی بنانا جانتا ہے. ایسا گھاٹا تجارت میں آیا کہ آج وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسے اللہ سے ڈرو، کسی ملازم کو اتنا اس طرح مت ستاؤ. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تھوڑا غریب جو ملازمین ہیں جن کی 2000